جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج ہیں ٹھیک ہے آپ حضرات سب؟ جی الحمدللہ آغا صاحب. خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اسب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید توفیق دے انشاءاللہ. طاعت و عبادات و بندگی و نیائش و دعائیں آپ حضرات کی سب قبول ہوں بارگاہ خدا متعال میں، اور سب کو جو مریض ہے شفاء عاجل و کامل و کلی عطا فرمائے انشاءاللہ المستعان. ہماری بحث جو ہے وہ سورہ یاسین، سورہ یوسف کی سورہ یوسف کی تفسیر میں تھی. عرض کیا میں نے، جب زلیخا نے دیکھا کہ رسوائی پورے شہر میں پھیل چکی ہے تو یا تو زبان سے سب کو سمجھائے، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک زبان سے سمجھانا، ایک عمل سے سمجھانے کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. لہذا زلیخا نے دعوت کا انتظام کیا. سب جب آ گئیں اور انہوں نے اس جلال و عظمت و اس خوبصورت مخلوق کو دیکھا تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ زمینی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ آسمانی مخلوق ہے، ملک کریم ہے. ملک یعنی فرشتہ، کریم یعنی ارزش مند، با ارزش، با قیمت. کریم کا معنی وہ نہیں ہے کہ جو اہل کرم اور وہ جو اللہ کی طرف سے وہ جو شخصیات ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، چونکہ یہ ادیان توحیدی کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی دین اور توحید کو مانتے تھے. لہذا کریم کا معنی ہے باقیمت، ارزش مند. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے حیرت زدگی میں اور اپنے آپ کو کھوتے ہوئے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تو زلیخا نے موقع بہت اچھا پایا اپنے لیے، اپنے آپ کو حق دینا شروع کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور اسی کو میں نے دعوت دی تھی، اور اس نے تو اپنے آپ کو بچانا چاہا لیکن میں نے دعوت دی تھی. لیکن آج میں اعلان کر رہی ہوں کہ اگر انہوں نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو اس کو یقیناً یقیناً زندان میں ڈالا جائے گا اور یہ پست لوگوں میں سے ہو جائے گا، چھوٹے لوگوں میں سے ہو جائے گا. جیسے ہی جناب یوسف نے یہ پورا سیناریو دیکھا اور دیکھا کہ پورا سیناریو اس کے خلاف جا رہا ہے، اور جتنی بھی مصر کی خواتین تھی سب نے مراودہ کرنا شروع کر دیا، سب نے یوسف کو زلیخا کی طرف کھینچنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے معاشرہ جب فاسد ہو جائے تو ظالم کے ساتھ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج کے معاشرے میں دیکھ لیجئے کون ہے جو مظلوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون ہے؟ سب ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو سب نے یوسف کی طرف بلانا کا چاہا تو یوسف نے دیکھا کہ اب تک دشمن ایک تھا، اب جو ہے سب دشمن ہو گئے ہیں، پورا دربار دشمن ہو گیا ہے. تو اب پھر مواحد کو، ایک خدا پرست کو، ایک دیندار انسان کو ایک ہی پناہ گاہ دکھائی دیتی ہے، وہاں پر پھر وہ استغاثہ کرتا ہے. استغاثہ کرتا ہے یعنی مدد کے لیے بس اللہ کو بلاتا ہے. کربلا میں جب سب باطل کے مورچے پہ پہنچ گئے، محاذ پہ، تو امام حسین نے عصر عاشور جب اکیلا پایا، کوئی ساتھ نہیں تھا، تو استغاثہ کرنا شروع کیا. انسان جب دیکھتا ہے کہ دنیا ظالم ہو جائے تو اور دنیا سب پوری پیچھے پڑ جائے تو پھر انسان اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ ایمان کا ضعف ہے، وہ ایمان کا ضعیف ہونا ہے کہ انسان پیچھے ہٹنا شروع کر دے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب انقلاب کی تحریک کو شروع کیا تو شروع میں لوگوں نے کہنا شروع کیا آپ کے ساتھ کون ہے، کون ساتھ دے گا، کیسے آگے بڑھو گے؟ تو امام خمینی نے کہا جو ماں کی گودوں میں بچے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے. پھر وہ داستان جب آپ کو ایران سے باہر نکل دیا، آپ ترکی چلے گئے، ترکی سے پھر نجف چلے گئے، اور جب صدام نے آپ کو نجف سے نکال کر کویت کی سرحد پہ چھوڑا، کویت کی حکومت نے بھی کہا کہ ہم قبول نہیں کرتے، تو کسی نے کہا امام خمینی سے کہ اب مان جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، کہ نہیں نہیں،
اگر راستہ حق پہ ہے اور خدا پر توکل ہے تو ہم راستے کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے اس بارڈر سے اس بارڈر، اس ایئرپورٹ سے اس اور ایئرپورٹ، چاہے زندان میں جائیں، کربلا جائیں، کہیں بھی جائیں۔ انسان کا اگر ایمان مضبوط ہو تو پوری حکومتیں اگر مخالف بھی ہو جائیں تو انسان پناہ وہاں لیتا ہے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے، جس توحید کو وہ مانتا ہے، جو اس کے وجود میں رچی بسی سجی ہوئی توحید ہے، اس پر تکیہ کرتا ہے، چونکہ دیکھتا ہے وہی طاقتور ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے امور ہیں، پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ جناب زکزکی کو آپ نے سنا ہے، نائجیریا میں سب مخالف تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے اگر توحید مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو۔ ہمارے معاشرے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے بھی کہا ہے بہت سارے لوگوں نے کہ حضور یہ ایران کے مقابل میں ایران اتنا امریکہ کے مقابل میں ایران اتنا زور زور سے کیوں بولتا ہے، ڈانٹتا ہے، دھمکاتا ہے، بات نہیں مانتا ہے۔ تھوڑا ہلکے لب و لہجے میں گفتگو کر لے، تھوڑا ہلکی بات کر لے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جس کا توکل خدا پر ہو، جس کی پناہگاہ خدا ہو، وہ دنیا کو ہچ سمجھتا ہے۔ صغرت دنیا فی اعینہم، عجیب روایت ہے، عجیب۔ جو مومن ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، پاک دل ہوتے ہیں، خدا والے ہوتے ہیں، صغرت دنیا فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں دنیا اور دنیا والے چھوٹے ہوتے ہیں، پست ہوتے ہیں، وہ پست کے سامنے سر نہیں جھکاتے، چاہے زندان ہو، چاہے قید خانہ ہو، استغاثہ بھی وہ ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب امام خمینی کے بیٹے، جو بڑے والے بیٹے تھے مصطفیٰ خمینی، اور اس کو اٹھا لیا تھا مارنے کے لیے، تو نجف میں بہت سارے علماء نے امام خمینی سے کہا کہ آپ صدام سے کچھ بولیے، شاید چھوڑ دے آپ کے کہنے پہ۔ تو امام خمینی نے فرمایا کہ فقیر سے کیا مانگیں گے، فقیر کے پاس ہوتا ہے کیا ہے، ہم فقیر سے پناہ کیوں لیں گے، فقیر ہم غنی کے پاس پناہ لیں گے، وہ غنی مطلق خدا ہے، میرا رب ہے، مالک ہے، ہم اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ بیٹا بھی امانت تھی، اگر اس کو منظور ہوگا واپس پلٹائے گا، اگر منظور نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن فقیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ دنیا جس کو بڑا سمجھتی ہے، مالدار سمجھتی ہے، قدرت والا سمجھتے ہیں، ہم اس کو فقیر سمجھتے ہیں۔ صغرت دنیا فی اعینہم، دنیا ان کی آنکھوں میں چھوٹی ہے۔ اہل اللہ، آل اللہ، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ دنیا والے کتنے بھی مقتدر ہو جائے، کتنے بھی بڑے ہو جائے، لیکن ان کے سامنے وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ لہذا جناب یوسف نے جب دیکھا چاروں طرف سے گھر گئے، کوئی اپنا نہیں ہے، پورا دربار ظالموں سے بھرا ہوا ہے۔ آج اگر ہم بھی کہیں پر رہتے ہیں، چاروں طرف اگر ظلم کا نعرے لگا رہے تو گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، استغاثہ کریں، خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کریں۔ جناب یوسف نے کہا قال رب، اپنے رب کو یاد کیا، اے میرے مالک، اے میرے تکیہ گاہ، اے وہ ذات کہ جو ہر حال میں ساتھ دیتا ہے اپنے بندے کا، انہوں نے مجھے لا کے دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ بات کو سنیے غور سے، کیسے توحیدی پیغام ملتے ہیں انسان کو، کیسی توحید ڈیولپ ہوتی ہے انسان کی، کیسے قوت قلب اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ اے میرے خدا، انہوں نے دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا مجھے، یا تو تیری دوری اختیار کر لوں، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اور عیش ہو، نوش ہو، دربار ہو، کاخ ہو، جاؤ، حشم ہو، نوکر چاکر میرے سامنے ہو، یا نہ تیری قربت کے لیے، تجھ سے لقاء کے لیے، تیری رضا کے لیے قید خانے میں چلا جاؤں، اس دربار کو چھوڑوں، جاؤ حشم کو چھوڑوں، دنیا کو چھوڑوں۔ کہا رب، ان دونوں راہوں میں السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ان دونوں راستوں میں میرے لیے وہ زندان، وہ قید خانہ محبوب ہے، اس کو چاہتا ہوں جس کی طرف اس چیز سے، جس چیز کی طرف یہ بلاتے ہیں۔ یہاں سے ہماری بات اصلی شروع ہوتی ہے، میری بات کو غور سے سنیے گا، اور انسان اپنے قلب کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو اتنا مستحکم کر لے جیسا امام چاہتے ہیں ہمیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر خدایا یہ سب میری دشمنی پہ آ گئے، سب مجھے ظلم کی طرف کھینچ رہے ہیں، سب مجھے گناہ کی طرف کھینچ رہے ہیں، یہاں پر صرف تیری طاقت سے کام چل سکتا ہے، میں تو ذلیل ہوں، میں کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میں اس بلا سے، اس مصیبت سے جان چھڑا سکوں۔ کیا فرمایا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ،
اگر ان کے قید و مکر و فریب و دھوکے کو تو نے مجھ سے دور نہیں کیا اسبو الیہن، تو میں بھی گرتا چلا جاؤں گا، میں بھی پھسلتا چلا جاؤں گا، میں بھی، چونکہ بندے یہ خوبصورتی ہے، بندہ اپنے مالک پہ تکیہ کرے، وہ بہتر ہے کہ اپنی طاقت پہ تکیہ کرے، اپنی طاقت میں دیکھیے توحیدی لب و لہجے کو سیکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خود اعتمادی ہونی چاہیے، اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، خدا کے سامنے خود کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یوسف اگر خود پر اعتماد کرتے تو پھسلتے چلے جاتے۔ یوسف نے کہا اگر میں نے اپنے اوپر اعتماد کیا تو میں گناہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ خدا تیری طاقت ہے، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ انسان خدا پر تکیہ کرے، وہ بہترین مددگار ہے، اس کا بندہ بن جائے، کسی کی ہمت نہیں اسے اپنا بندہ بنا سکے اگر اس کا بندہ بن جائے، اگر اس کا بندہ بن جائے۔ جناب یوسف نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر خدایا تو نے ان کے دھوکے کو، ان کے فراڈ کو، ان کے ہیلے کو، ان کے مکر کو تو نے مجھ سے دور نہیں کیا، اسبو الیہن، میں بیچارہ یوسف کیا کروں گا، میں بھی ان کی طرف پھسل جاؤں گا۔ انہو هو السمیع العلیم، خداوند متعال چونکہ خدا سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ عجیب ہے، خدا سن رہا ہے یوسف کی باتیں، کس نے کہہ دیا خدا سنتا نہیں ہے؟ جو ہم نجوا کرتے ہیں، ہم چھپ کے باتیں کرتے ہیں، سب خدا سنتا ہے۔ وہ سنتا ہے، نہ کہ علم رکھتا ہے، سنتا ہے۔ تو خداوند متعال چونکہ سن بھی رہا تھا، اس لیے خداوند متعال کے یہاں استغاثہ اور نجوا کیا ہے جناب یوسف نے۔ خود جیسے ہی جناب یوسف نے استغاثہ کیا ہے، بندہ خدا کا تھا، ولی خدا ہے، مالک اور صاحب خدا ہے، خدا ایک دم سے مدد کے لیے پہنچا۔ فاستجاب لہ ربہ، خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ خدا کسی کی دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے، ٹھکراتا نہیں ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ پوچھیے، مانگنے کا سلیقہ سیکھیے، استغاثے کا سلیقہ سیکھیے۔ اضطرار وجود میں آئے، بے قراری وجود میں آئے، نہیں کہ انسان بس ایسے ہی مست ہوتا ہوا کہتا رہے خدایا خدایا، نہ، وہ تڑپ دل میں ہو، وہ بے قراری دل میں ہو۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، ایک جب مضطر دعا کرتا ہے، جب اضطرار، جب اللہ کا بندہ دنیا سے منہ موڑ کے خدا کی طرف پناہ لیتا ہے تو پناہ گاہ بنتا ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ دعا یوسف کی کیا تھی؟ جہنم، اس میں قید خانے میں جانے کی دعا تھی؟ قید خانے میں جانے کی دعا نہیں تھی یوسف کی۔ یوسف نے تو اللہ کی رضا کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے قید خانے کو پسند کیا، لیکن دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی یوسف کی استغاثہ، یہ تھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ ہاں، اوپر والا چھوڑ دیا میں نے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، خدایا اگر تو نے ان کے قید و مکر کو، ہیلے کو دور نہ کیا تو میں کمزور مخلوق ہوں، انسان واقعاً کمزور ہے، اگر خدا کی طاقت نہ ہو تو تیری طاقت رہے گی تو میں بچ جاؤں گا، اور اگر نہ ہوئی تو نے میری مدد نہ کی تو میں گناہ میں گر جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ کون سا جہل مراد ہے یہاں، کون سی نادانی مراد ہے؟ جس نے برہان رب کو دیکھا ہو، جس نے جمال الہی کو دیکھا ہو، جس کے پاس علم شہودی ہو، جس نے کمالات الہی کا مشاہدہ کیا ہو، جو تعبیر خواب کا علم رکھتا ہو، جو علم غیب رکھتا ہو، وہ جاہل ہے۔ تو جاہل سے مراد یہاں جہل عملی ہے، جہل سے مراد جہالت ہے، نہ نادانی، نہ جاننا۔ آج میں اپنے عزیزوں کو ایک خوبصورت مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہل کی دو قسمیں، جہل کی دو قسمیں، ایک جہل یعنی نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، ایک چیز کا نہ جاننا، یہ اتنا برا نہیں ہے، یہ اتنا برا نہیں ہے۔ رفع القلم آتا ہے یہاں پر، اگر انسان نہ جانتے ہوئے گناہ ہو جائے تو خداوند متعال معاف کر دیتا ہے، نہ جانتے ہوئے اگر علم نہ ہو۔ لیکن ایک جہل ہے جہالت کے معنی میں، وہ جہل جو عقل کے مقابل میں ہے، جس کو جہالت کہتے ہیں۔ جہالت یعنی جو عقل کے مقابل میں جہل ہے، یعنی بے عقلی، بے خرد مندی، یعنی جہالت عملی، یعنی عمل میں گر جانا، یعنی جانتا ہے لیکن عمل غلط کرتا ہے، اس کو بے عقلی کہتے ہیں۔ یہ جہل جو ہے وہ عقل کے مقابل میں، ہمارے پاس سب سے معتبر کتاب اصول کافی ہے،
उसूल है, जो कुतुब अरबा 4 किताबें हमारे शियों के पास मोतबर किताबें हैं, उनमें से उसूल काफी है। उसूल काफी में सबसे पहली रिवायात अक्ल और जहल के बारे में है। खूबसूरत है। तौहीद से भी पहले, या अल्लाह सुभान अल्लाह, तौहीद से भी पहले जो रिवायात का बाब है वो अक्ल और जहल है। अक्ल और जहल, जहल से मुराद यहां ना जानना नहीं है, सफाहत है, बेअक्ली है, जहालत अमली है, वो मुराद है यहां पर। जो सबसे पहले यहां पर जनाब कुलैनी रिवायात लेकर आए। मैं जिस चीज को यहां पेश करना चाहता हूं आपके पास लिए वो ये है, अल्लाह ने इंसान के लिए जो अक्ल करार दी है, उस अक्ल के 75 सिपाही करार दिए, लश्कर अक्ल करार दिया है। और उधर से जहालत और सफाहत और बेअक्ली है, उसके लिए भी 75 सिपाही हैं। उसके लिए भी कितने सिपाही हैं? जंग दोनों का लश्कर है। अक्ल का भी लश्कर है, हिमाकत का भी लश्कर है। अक्ल का भी लश्कर है, जहालत का भी लश्कर है। अक्ल का भी लश्कर है, जहालत अमली का और बेअक्ली का भी लश्कर है। हजरत ने यहां पर जो मैं इशारा करना चाहता हूं वो ये है कि अक्ल के लिए खुदावंद मुताल ने लश्कर करार दिया है, जहल और जहालत और बेअक्ली और हिमाकत के लिए भी लश्कर करार दे दिया। और इससे पहले कि मैं इस रिवायत की तरफ इशारा करूं ताकि आप लोगों का ईमान बढ़े और इस पर अमल करने की तरफ आए, देखिए आप दुश्मन से मत डरिए। इमाम सज्जाद ने फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला अअदाना मिनल हुमका, अल्लाह की तारीफें हैं जिसने हमारे दुश्मन को अहमक बनाया है, पागल बनाया है। वो ऐसे ऐसे काम करता है जो बेअक्ल होता है, इसी में जाल में फंस जाते हैं। लिहाजा घबराए नहीं आप दुश्मन से। दुश्मन तो अहमक है, और जब दुश्मन अहमक हो जाता है तो अक्ल पर हमला करता है, अहले अक्ल पर हमला करता है। तो खुदावंद मुताल ने जो लश्कर अक्ल बनाया है और लश्कर जहालत और बेअक्ली और हिमाकत बनाया है, खूब अक्ल को देखिए क्या खूबसूरत है। अक्ल का वजीर कौन है? खैर, अल खैरो हुआ वहुवा वजीरुल अक्ल, खैर अच्छाई अक्ल की क्या है? वजीर है। वजिद्दहु वजअल जिद्दहु अश्शिर्क, और शिर्क को उसका जिद बनाया है। वजीरुल जहल वहुवा वजीरुल जहल, और जहल का वजीर कौन है? शिर्क करना है। बस अक्ल का वजीर कौन है? खैर खाही, नेकी। और जहल का, जहल यानी मुराद ला इल्मी नहीं, जहालत, सफाहत, बेअक्ली, उसका वजीर कौन है? शिर्क है। और ईमान वजिद्दहु अल कुफ्र, और एक सिपाही अक्ल का ईमान है, उसका जिद कुफ्र है। और कुफ्र जो है वो किसका सिपाही है? जहल का। व तस्दीक वजिद्दहुल जुहूद, और तस्दीक किसका सिपाही है? अक्ल का। और उसकी जिद जो है वो इनकार करना है, वो जहल के सिपाही है। रिजा वजिद्दहु अल कुनूत, रिजा और उम्मीद अक्ल का सिपाही है, और उसकी जिद जो है वो बेरिजाई और नाउम्मीदी, माफ कीजिएगा, नाउम्मीदी है, वो जहल में आती है। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, बल अदलो वजिद्दहु अल जोर, अक्ल की सिपाहियों में से है। अब अगर और उसकी जिद क्या है? जोर, जुल्म करना है, वो जहल के सिपाही में से है। रिजा वजिद्दहु सकात, राजी होना, रिजा रखना, ये सिपाही है अक्ल है, अक्ल की फौज में से है। वजिद्दहु अस्सकात, गुस्सा करना, ये जहालत की निशानी और उसके सिपाही है। व शुक्र वजिद्दहुल कुफरान, शुक्र अक्ल के लश्कर में से है, और कुफरान नेमत करना जहालत के लश्कर में से है। व तमा वजिद्दहुल यास, तमा रखना, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ना, और ये क्या है? सिपाही अक्ल में से है, लश्कर इस अक्ल में। वजिद्दहुल यास, नाउम्मीदी, ये क्या है? नाउम्मीदी, ये जहल और बेअक्ली के सिपाहियों में से है। तवक्कुल वजिद्दहुल हिर्स, तवक्कुल रखना, इंसान अपने वजूद में जो मिल जाए उसी पर तवक्कुल करे, और जो हरीस होना है वो जहल के सिपाहियों में से है। बर्राफतो वजिद्दहुल कस्वा, नरम दिली अक्ल के सिपाहियों में से है, और दिल का सख्त होना ये जहल के सिपाहियों में से है। बर्रहमतो वजिद्दहुल गज़ब, रहमत और राफत और मोहब्बत से काम लेना यह अक्ल के सिपाहियों में से है। वजिद्दुहाल गज़ब, गज़बनाक होना ये जहल के सिपाहियों में से है। वल इल्मो वजिद्दहुल जहल, देखो यहां जहल दूसरा आया है, इल्म अक्ल के सिपाहियों में से है,
نہ جاننا جہل کے سپاہیوں میں سے ہے، بل فہمو و ضدہ الحمق، سمجھنا اچھے سے عقل کے سپاہیوں میں سے ہے، اور حماقت کرنا نہ سمجھنا یہ جہل کے سپاہیوں میں سے ہے۔ عجیب ہے، بل عفت و ضدہ تحقق، عفت عفیف ہونا، پاک دامن ہونا عقل کے سپاہیوں میں سے ہے، لشکر میں سے ہے، اور اس کا ضد جو ہے تحقق ہے، بے حیائی ہونا، یہ کیا ہے؟ جہل کے سپاہیوں میں سے ہے۔ بس زہد و ضدہ رغبہ، زہد رکھنا، انسان کا زاہد ہونا، بے رغبت ہونا دنیا کی طرف، یہ عقل کے سپاہیوں میں سے ہے، لیکن رغبت رکھنا دنیا کی طرف جہل کے سپاہیوں میں سے ہے۔ والرفق وضدہ الخرق، معاف کیجیے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، دیکھیے عقل کے سپاہیوں میں سے تواضع ہے، سمت ہے، تودد و محبت ہے، استسلام ہے، استسلام یعنی تسلیم کرنا ہے، تسلیم ہے، صبر ہے، قنوت ہے، قنو ہے، معاف کیجیے، قنو ہے، طاعت ہے، حب ہے، صدق ہے، یہ عقل کے سپاہیوں میں سے ہے۔ جہل کے سپاہیوں میں سے رغبت ہے، قرق ہے، جرأت ہے، کبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفا ہے، اور یہ سب استکبار ہے، شک ہے، یہ سب کے سب جو ہیں جہل کے سپاہیوں میں سے، جہالت کے۔ اب ان چیزوں کو میں آ کر انسان اگر اپنی عقلانیت کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کتنا عاقل ہے، دیکھتا چلا جائے، عفت ہے تو عاقل ہے، صداقت ہے تو عاقل ہے، تسلیم ہے تو عاقل ہے، زہد رکھتا ہے تو عاقل ہے، تصدیق رکھتا ہے تو عاقل ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے تو عاقل ہے، دنیا سے بے رغبت رکھتا ہے تو عاقل ہے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ تو انسان تو یہاں پر جناب یوسف نے کہا وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جہالت عملی میں مبتلا ہو جاؤں گا، خلاف عقل عمل میں مبتلا ہو جاؤں گا، خدایا اگر تیری مدد نہ رہی۔ تو خداوند متعال پھر کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فوراً خداوند متعال اپنے بندے کی مدد کے لیے آتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے خداوند متعال؟ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے، ایک جنگ ہو رہی تھی، بہت گھمسان کی اسلام کی جنگ تھی، پیغمبر اسلام اس جنگ میں لڑ رہے تھے۔ جب آرام کا وقت آیا، گرمی تھی بہت زیادہ، تو میرے قینقا جنگ کا نام ہے، تو میرے مولا پیغمبر اسلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دشمن سمجھ گیا، دشمن نے تلوار کھینچی اور آ کے سینے پہ کھڑا ہو گیا تلوار نکال کے، اور کہا کہ کون بچائے گا آج تجھے، کون بچائے گا آج تجھے، آج تو میں قتل کروں گا، آج بتا تجھے کون بچائے گا۔ تو پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلی اور فرمایا ربی و ربک، جو میرا اور تیرا رب ہے وہ بچائے گا۔ تو روایت میں ملتا ہے اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اور ایک بال پر مارا اور وہ بندہ دور گرا، فوراً پیغمبر اٹھ گئے، اپنی تلوار کو اٹھایا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا تلوار نکالنے کے بعد۔ تو وہ بہت چالاک تھا، زیرک تھا، تو کہا کہ جودو کا وجودو ربک، جود و رب کا یعنی کرم، تیرا کرم اور تیرے رب کا کرم بچائے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے وہی معاف کر دیا۔ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے خدا، کسی حال میں نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے دنیا میں جناب زکزکی کی کیسے مدد کی، پاکیزہ لوگوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ ہم لوگ اپنے ایمان کو ڈیولپ کریں۔ فاستجاب له ربه، خداوند متعال نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ کیا دعا تھی؟ کہ ان کے مکر کو، ہیلے کو اور ان کے جو فریب کو مجھ سے دور کر دے۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے ان کے مکر اور ہیلے کو جناب یوسف سے دور کیا۔ انہ هو السمیع العلیم، چونکہ خداوند متعال اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہے، اس کی مدد کو پہنچتا ہے، چونکہ خداوند متعال سننے والا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب دیکھو اب کیا ہوا، اب پورے دربار میں رسوا ہو گئے۔ اب کیا کریں درباری؟ زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے۔ خوب عزیز مصر کی دیکھیے، میں جو جہالت کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، اب میں عرض کروں آپ کی بات آپ کی خدمت میں۔ اگر انسان سے نہ جانے میں گناہ ہو جائے، نہ جانتے ہوئے گناہ ہو جائے، تو خداوند متعال اس کو عذاب نہیں کرتا، بخش دیتا ہے۔ رفع القلم، ہمارے پاس اگر جہل میں، نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے تو خداوند متعال اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جہالت کے طور پہ گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کے بعد خدا معاف کرتے ہیں۔ تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون
السوء بجہالت، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی جہالت عملی رکھتے ہیں، یعنی جانتے تھے لیکن جان بوجھ کے انہوں نے گناہ کیا، لیکن پھر بھی انسان نا امید نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں واپس آئے۔ انسان سے گناہ ہو گیا، بچہ گھر سے باہر نکل گیا، لیکن جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، بچہ کہاں آتا ہے؟ گھر کی طرف آتا ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے میرے عزیزو، کبھی نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں، اللہ کی بزرگی سے تو بڑا نہیں ہے، اللہ کی رافت سے تو بڑا نہیں ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کی بارگاہ میں بس یہ خطرناک ہے کہ بارگاہ میں واپس نہ ہو، جلدی سے گناہ کیا واپس آئیے، توبہ کیجئے۔ خداوند متعال توبہ کو قبول کرتا ہے اور اپنے بندے کی توبہ کو خداوند متعال معاف کرتا ہے، لہذا معاف نہ کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر کوئی معافی طلب کرے، ایسا نہیں۔ ایک بات اور عرض کروں میں، ایک بات یہاں سے جناب یوسف نے فوراً کہاں پناہ لی خداوند متعال؟ دیکھیے جب بھی بدبختی سے، گناہ سے، کسی بھی مصیبت سے بچنا بغیر خدا کی نصرت کے نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیشہ خدا پہ توکل رکھیں، ہمیشہ اس کی توحید اور رافت اور محبت کا دامن تھام کے رکھیں، غفلت میں مت جانا جب تک اس کی نصرت نہیں ہوگی۔ جناب یوسف اس کے باوجود کہ علم شہودی رکھتے تھے، ولی خدا تھے، نبی خدا تھے، لیکن پیغام کیا ملا کہ اگر مبتلا ہو جاؤ تو اپنے اوپر بھروسہ مت کرو، فوراً خدا سے توسل کرو، استغاثہ کرو، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ قرآن کی آیت ہے، عجیب ہے، سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر فضل خدا نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں بچ سکتا اس دنیا کے جھمیلے، شیطان کے وسوسے، دنیا کی رنگینی ہے، فلا کی یہ، ادھر کی رنگینی ہے، ادھر کا جال بننا، دشمن کا بلانا، جب تک فضل خدا نہ ہو، رحمت خدا نہ ہو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو بچانا ہوتا ہے، لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمام تر مشکلات سے بچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ اور جو چیز انسان کو خطرات، معاف کیجیے گا، جو چیز انسان کو خطرات شیطان اور نفس سے بچاتی ہے وہ ذکر خدا، وہ پناہ لینا ہے خدا کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا ہے جو انسان کو اطمینان بخشتی ہے، ذکر خدا ہے۔ تو اگر انسان کو اطمینان چاہیے، اگر گناہ سے بچنا چاہیے تو اللہ کے یہاں پناہ لے، استغاثہ کرے، نجوا کرے، خدا کے یہاں جائے۔ اب آپ یہ کہیں گے اولیاء خدا بھی وہی بات ہے، اولیاء خدا کو وسیلہ بنائے، اولیاء خدا سے اپنا رابطے کو مضبوط کریں، تبھی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ جب یہ سیناریو بن گیا اور اللہ نے یوسف کی مدد کی اور جب وہ سب رسوا ہو گئے، زلیخا رسوا ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ پہلے جب زلیخا نے حملہ کیا تھا اور زلیخا نے کہا تھا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کی سزا قید خانہ ہونا چاہیے، زندان ہونا چاہیے اور عذاب علیم ہونا چاہیے، تو وہاں پر درباریوں نے اور عزیز مصر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، بات چھپ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب رسوا ہو گئے، دربار میں بھی رسوا ہو گئے، مصر کے شہر میں بھی رسوا ہو گئے، اب کیا کریں؟ جو پہلے انہوں نے رائے بنائی تھی کہ یوسف کو قید خانے میں نہیں بھیجیں گے، اب انہوں نے اپنی رائے کو بدل لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی ہمیشہ یہ سازش رہتی ہے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو حالات کو آرام کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے مظلوم کو جیل میں بھیج دو۔ تو اس میں دو فائدے ملیں گے، کئی فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب وہ جیل میں جائیں گے تو لوگوں میں یہ تو ہوگا کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا جو جیل میں ڈالے گئے ہیں، کچھ تو مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، جب کوئی بات کسی مومن کی، کسی مظلوم کی، کسی اللہ کے چاہنے والے کی بات سامنے آتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے میاں، بغیر کچھ ہوئے تو ہوتا نہیں ہے، کچھ تو ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لہذا دربار مصر والوں نے اور جتنی مصر کی خواتین تھی، زلیخا، عزیز مصر، سب نے یہ سوچا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ بات لوگوں میں یہ میسج جائے کہ کچھ نہ کچھ تو کیا یوسف نے، بات تھوڑی سی ہلکی ہو جائے، بات خاموش ہو جائے، جو رسوائی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے، پھر بعد میں اس کو جیل سے نکال لیں گے، کچھ نہ کچھ سوچا جائے گا، ابھی جیل میں ڈال دو۔ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے مظلوم کو ایسے پھنسایا جاتا ہے۔ اور لہٰذا اگر کسی کے بارے میں آپ یہ سنیں جیل میں گئے، اگر کسی کے بارے میں یہ سنیں فلاں پہ کیس ہو گیا، اگر کسی کے بارے میں یہ سنیں کہ فلاں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ فلاں نے یہ گناہ کر دیا، فلاں نے، فوراً یہ مت بولیے کچھ نہ کچھ تو بات ہے، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ مومن اللہ کے نبی کی طرح، یوسف کی طرح ہو، ممکن ہے ظالم نے چاروں طرف سے گھیرا ہو، ممکن ہے
بہت سارے دشمن ہو، وہ شائع اور مشہور کرنا چاہتے ہوں، لہذا جلدی سے قضاوت نہ کرنا کسی کے بارے میں. اب فارسی میں کتا نہ بوت چیزی مردم نہ گوین چیزی، فارسی میں اگر کچھ نہ ہوتا تو لوگ کیوں کہتے؟ یہ ضروری نہیں ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے، یہ اللہ والوں کی خصلت نہیں ہے، ان کی سجیت نہیں ہے، ان کی عادت نہیں ہے کسی کو پھنسے ہوئے کسی متہم کی طرف ایک دم کہنے لگے کچھ تو کیا ہوگا. یہ کبھی مت کیجئے معاشرے میں، یہ کبھی مت کیجئے معاشرے میں. فاستجاب لہ ربہ، خداوند متعال نے ان کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنہ کیدہن، ان کے مکر و حیلے کو اللہ نے اس سے دور کیا. انہ هو السمیع العلیم، خداوند متعال اپنے بندے کی آوازوں کو سنتا ہے، استغاثے کو سنتا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، لیکن پھر بدا یعنی بدل گئی ان کی نظر، عزیز مصر کی بھی اور جو درباری مشاورین تھے، جتنے بھی فوج اور ان کے جتنے بھی تھے دربار میں، سب کی نظر بدل گئی، ان کے بدل گئی. اس کے بعد ما رأوا الآیات، جب وہ ساری نشانیاں کو دیکھ لیا انہوں نے، جو جناب یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں تھی، اس کے روشن ہونے کے باوجود بھی ان کی نظر بدل گئی. جتنی نشانیاں تھی پاک دامن کی نشانی کیا تھی؟ بچے کا گواہی دینا ہے، پیراہن کا پیچھے سے پھٹنا ہے، اور عزیز مصر نے پھر پیراہن کو دیکھ لیا. خواتین کا کہنا ہے کہ یہ تو ملک ہے، وہاں پر پھر زلیخا نے خود اقرار بھی کر لیا. ساری نشانیاں یوسف کے حق میں ہے، لیکن جب زمانہ دشمن ہو جائے مومن کا تو کون حمایت کرے گا؟ کون حمایت کرے گا؟ لہذا اپنے کو کبھی بھی اپنے والوں کو اکیلا مت چھوڑنا. اگر چھوڑ دیا تو دربار مصر کی طرح ہو جاؤ گے، درباریوں کی طرح. مظلوم کا ساتھ دیجیے، مظلوم کو کبھی اکیلا مت چھوڑیے، مظلوم کو. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اس کے باوجود کہ وہ پاک دامنی، یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں ان کے سامنے دیکھ لی انہوں نے، پھر بھی ان کے نظر بدل گئی. نظر بدلی، لا یسجننہ حتی حین، تو بتحقیق کے زندان میں ڈال دیا جائے یوسف کو ایک زمانے تک. جناب حضرت علامہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے زمانے کے لیے، نہ طولانی زمان نہ چھوٹا زمان، یعنی ایک زمانے تک کے جب تک فضا صحیح ہو جائے، شہر کی فضا، اور یوسف متہم ہو جائے، زلیخا کا دامن بچ جائے، فلاح ہو جائے، تب تک ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. خوب جیل میں ڈال دیا گیا. جناب یوسف کو جب جیل میں بھیجا گیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب جناب یوسف کو جیل میں بھیجا گیا تو دو جوان اور جیل میں ساتھ میں بھیجے گئے. جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ دو جوان جو تھے جن کو فتیان کہا ہے، در واقع وہ بھی دو غلام تھے، وہ بھی عزیز مصر کے دو غلام تھے. وہ ایک کا کام تھا شربت پلانے والا تھا، ایک جو تھا وہ کچن میں کام کرنے والا تھا. تو دونوں پہ الزام کسی نے لگایا تھا کہ یہ عزیز مصر کو زہر دینا چاہتے ہیں، تو اس الزام کی وجہ سے انہیں بھی جیل میں بھیجا گیا. بس یوسف کے ساتھ، جناب یوسف کے ساتھ دو جوانوں کو بھی جیل میں بھیجا گیا. فتیان کیوں کہا یہاں پر؟ قرآن چونکہ لب و لہجہ انسان کو کرامت دینا چاہتا ہے، قرآن بے ادبی لفظ نہیں بولتا ہے. فتیان اس لیے کہا جس کے باوجود کہ وہ دونوں غلام تھے، لیکن اللہ نے ان کو دو جوان کہہ کے بلایا تاکہ کرامت انسانی کو بیان کر سکے، انسان کے مقام کو بیان کر سکے. لہذا جب جناب یوسف کو جیل میں بھیجا گیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، سجن یعنی جیل، زندان، قید خانہ. جب جیل و زندان و قید خانے میں بھیجا گیا، ان کے ساتھ داخل ہوئے دو فتیان، دو غلام، دو اور غلام، دو جوان. دیکھیے دشمن ہمیشہ، بات کو یاد رکھیے، دشمن ہمیشہ سوچتا ہے کہ اس مظلوم کو جیل میں ڈال دو، لہذا بات ختم ہو جائے گی، اس کا مشن ختم ہو جائے گا. وہ غافل ہے اس بات سے کہ تم ان ہڈیوں کو جیل میں ڈال سکتے ہو، اس گوشت کو، ہڈیوں کو، جسم ظاہری کو جیل میں ڈال سکتے ہو، روح کو زندانی نہیں کر سکتے. لہذا جو ہادی، جو پاک انسان، جو مومن جیل میں جاتا ہے، اس کے گوشت، پوشت، ہڈیاں، جسم تو جیل میں ہے، اس کی روح جیل میں نہیں ہے. امام کاظم علیہ السلام کو 20 سال دشمن نے جیل میں رکھا، لیکن غافل کا اس بات سے کہ یہ جیل میں چلا گیا، اس کی روح زندان میں نہیں تھی، اس کی روح آزاد کی. لہذا ہمیشہ ہدایت کا چراغ جلاتے رہے امام کاظم. جیل میں تھے، لوگوں کو ہدایت ملتی رہی. وہ خاتون آئی تھی ہارون کی طرف سے امام کاظم کو بہکانے کے لیے، آخر میں مومنہ ہو گئی، اس لیے کہ ہادی جہاں بھی رہتا ہے وہ ہدایت کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. ارے جو زندان سے
बचाने के लिए आया हो दुनिया के जिंदान से, वो जिंदान में कैसे महबूस हो सकता है? कैसे में महदूद नहीं हो सकता? तुम आज के ज़कज़की को जेल में डालो, कैसा मैसेज दुनिया में जाता है? कितने लोग ईमान लाते हैं? कल के इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को जिंदान में डालो, कैसा मैसेज जाता है? उसके उसका फिजिकी बदन तो जेल में जा सकता है, फिक्र जेल में नहीं जा सकती, रूह जेल में नहीं जा सकती। लिहाजा जेल में है इमाम काजिम, लेकिन पैगाम हिदायत वहीं से चले। वो खातून भी मोमिना हो रही हैं, वो दरबान भी मोमिन हो रहा है, वो आने वाले भी मोमिन। क्या हो रहा है यहाँ पे? भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुश्मन सोच रहा है जेल में डाल देंगे, यूसुफ महदूद हो जाएगा। यूसुफ का बदन तो महदूद हो सकता है, फिक्र तो महदूद नहीं। जेल में जाते हैं, वहां पे भी हिदायत का चिराग जलाता है इंसान। अब इंसान चाहे मार्केट में हो, चाहे इंसान कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हमेशा चिराग हिदायत हाथ में रहना चाहिए। ये मत कहे कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना नहीं कर सकता। लेकिन अगर चिराग हिदायत है, हर जगह कोई ना कोई मैसेज हिदायत का देता रहना चाहिए इंसान को। तो यूसुफ को देखे, अभी जिंदान में भेजा गया, लेकिन जिंदान में जाके भी चिराग हिदायत को जला रहे हैं यूसुफ। यूसुफ की रूह कैद में नहीं है, रूह आजाद है, फिक्र आजाद है। जेल में चले गए, वदखल माहु सिजना फतयान, दो जवानों को भेजा गया। जब जेल में चले गए तो काला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरन, तो दोनों ने ख्वाब देखा, दोनों जवानों ने ख्वाब देखा। एक ने कहा जनाब यूसुफ, क्यों जनाब यूसुफ के पास आए ख्वाब पूछने के लिए? क्या वो मोमिन थे? क्या वो तौहीद को मानते थे? क्या वो यूसुफ को जानते थे? नहीं, जेल में यूसुफ के किरदार को देखा, यूसुफ की पाकीज़गी को देखा। क्योंकि बाद में कहते हैं, बाद में खुद ही कहते हैं, इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, हम आपसे अपने ख्वाब की ताबीर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने आपको मोहसिनीन में से पाया। मोहसिन पाया। मोहसिन किसको कहते हैं? मैंने पहले भी माना किया था। मोहसिन कहते हैं नेक इंसान को, जो खुद भी नेक किरदार रखता हो, दूसरों के बारे में भी नेकी करे। अब यूसुफ को जेल में जब इन्होंने देखा कि हमेशा अमल करता है, पाकीज़ा अमल करता है, नेकी करता है, हुस्न अमल रखता है और दूसरों का भी खैर खा है, दूसरों के लिए भी भलाई चाहता है, दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहता है। तो जब ये देखा तो फौरन इसी के पास आ गए। तो अगर माशरे में आप नेक रहेंगे, बात सुनिए कितना मैसेज मिलता है यहाँ पे, अगर माशरे में आप नेक किरदार से काम लेंगे, अच्छे रहेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, दूसरों के हक में भी खैर खाही करेंगे, तो लोग मशवरे के लिए आपके पास आएंगे, लोग हिदायत का रास्ता आपसे पूछेंगे, आप पर एतमाद होगा, आप पर भरोसा होगा, फिर वो गैरों के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका अमल अच्छा नहीं होगा तो लोग एतमाद नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के खैर खा नहीं होंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो आपका मोहसिन होना जरूरी है माशरे में। मोहसिन बनिए। मोहसिन का मतलब यह है कि नेक अमल कीजिए और दूसरों के लिए भी नेकी कीजिए, तो लोग आपकी तरफ आए। यूसुफ के किरदार को देखकर लोग जिंदान में भी यूसुफ की तरफ आ रहे। एक मैसेज ये मिलता है। दूसरी मैसेज ये मिलता है कि अगर अपने किसी से मशवरा करना है, किसी से अपना ख्वाब बयान करना है, किसी से अपने लिए अच्छाई पूछनी है, तो नेक इंसान के पास जाना। यहां से समझ में आता है कि नेक इंसान के पास जाइए। अपना ख्वाब भी किसी को बयान मत कीजिए, अपने दर्द दिल भी हर एक के सामने बयान मत कीजिए। आप मशवरा भी हर एक से मत लीजिए, उसको मशवरा लीजिए जो माशरे में नेक बंदे होते हैं। नेक बंदों के पास जाइए, जो मोहसिन होते हैं, नेक किरदार रखते हैं, नेक अमल रखते हैं, उनके पास आप जाइए। तो सुम्मा बदा लहुम मिन बाद मा रअबुल आयात ला यसजुनन्नाहु हत्ता हिन व दखल माहुल सिजना, दाखिल हुए जेल में दो जवान, अल फतयान, दो जवान। काला अहदुहुमा, उनमें से एक ने कहा, इन्नी अरानी आसिरु खमरन, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूं। शराब को निचोड़ रहा हूं यानी उन अंगूर को निचोड़ रहा हूं जो शराब बनते हैं, मैंने ख्वाब में ये देखा है। वकाल आखिर, दूसरे ने कहा, इन्नी अरानी आहमिलु फौका रासी खुब्ज़न, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने सर पर उठाए हुए हूं रोटियों को, एक तख्त है जिसमें रोटियां रखी, उसको उठाए हुए हूं, ताकुलु तैरो मिनहु, और परिंदे उस रोटियों से खा रहे हैं। इन दोनों ने अपने ख्वाब को बयान किया और कहा कि नब्बेना बितावीलिही, यूसुफ की खिदमत में कहा हमें इन ख्वाब की ताबीर चाहिए। नब्बेना यानी हमें खबर दो, बितावीलिही, इसकी ख्वाब की तावील। इन्ना, क्यों आए जनाब यूसुफ के पास? इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, हमने आपको मोहसिन पाया है, नेक अमल, नेक किरदार, खैर खा पाया है, तो हम आए हैं। क्या डमो चल रहा, माफ कीजिएगा मेरी आज वो मोबाइल में घड़ी नहीं दिखाई दे रही है। मैं फिर इंशाल्लाह काल ला यातीकुमा
मैं इंशाल्लाह कल इसको बयान करूंगा। बहरहाल जो मैसेज हमें यहां से मिलता है, एक तो यह है कि अपने ख्वाब को नेक लोगों के पास बयान करें, हर एक के पास मत जाएं, मशवरा भी हर एक से ना लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि हिदायत के पैगाम को हाथ से मत छोड़ें, चूंकि आपकी गर्दन पे भी रिसालत है, चूंकि आप भी खुदा और दीन और अहले बैत के चाहने वाले हैं। नेक मैसेज को आगे बढ़ाएं, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, जिंदान में हो, कैद खाने में हो, कहीं भी हो। और दूसरी बात यह है कि जहां भी जुल्मत और तारीकी आपको घेर ले तो वहां नूर इलाही की तरफ इस्तिगासा करें, खुदा की तरफ बढ़ें। इंशाल्लाह इन चीजों को आप गौर से इस पर अमल करेंगे, और बाकी जो बात की बातें हैं कल मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।